السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے 99 نام معنے کے ساتھ، تو ایسی ہی سچی باتوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے 99 نام جسے اسماء حسنہ کہتے ہیں، جو بڑا ہی برکت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ یعنی سب سے اچھے نام کہا گیا ہے۔ ان ناموں کے شروع میں عبد، عبید، عطا یا آخر میں مناسب لفظ کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے عبداللہ، عبید الرحمن، عطاء الباری وغیرہ۔ اس لیے جب بھی کسی بچے کا نام رکھنے کی باری آئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان اچھے ناموں پر دھیان دیں اور ایسے ہی نام رکھیں، تاکہ ان کے اثرات بھی بچے پر اچھے پڑیں۔ اور حدیث میں ان ناموں کے یاد کرنے پر جنت کا وعدہ بھی بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، الرحمن۔ اللہ کا یہ نام اللہ کے اپنی مخلوق کے لیے کشادہ رحمت والا ہونے پر دلالہ کرتا ہے، جس کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، الرحیم۔ وہ ذات کہ جو اپنے مومن بندے بندیوں پر بروز قیامت رحم کرنے والا ہے اور انہیں بخشنے والا ہے، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کی توفیق بخشی اور آخرت میں اپنی عبادت کے صلے میں جنت میں داخل فرما کر عزت بخشنے والا ہے۔ نمبر 3، الملک۔ اللہ کی حقیقی بادشاہ ہے اور اسی کو یہ حق ہے کہ وہ جس کام کو چاہے اپنے بندوں کو حکم کرے اور جس کام سے چاہے اپنے بندوں کو منع کرے۔ وہ اپنے حکم اور فعل سے اپنی مخلوقات میں تصارف کرتا ہے۔ سلطنت کو عمدگی سے چلانے یا اپنی مخلوق کا بھرپور خیال رکھنے میں اللہ پر کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 4، القدوس۔ اللہ وہ ہے جو ہر عیب یا نقصان سے بالکل پاک ہے۔ نمبر 5، السلام۔ اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بے مثال ذات، اپنے بلند اور اوصاف اور اپنے خوبصورت ناموں اور اپنے تمام عمدہ کاموں میں سلامتی والا ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر سلامتی اللہ ہی کی ملکیت ہے اور انہی کی عطا کردہ ہے۔ وہ ہر نقص و عیب سے محفوظ ہے اور تمام مخلوقات کو ہر اس چیز سے محفوظ و سلامت رکھنے والا ہے جو مخلوق کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ نمبر 6، الممین۔ اللہ وہ ہے جو اپنے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کی سچی اور ان کی صداقت پر دلالہ کرنے والا، بارہین یعنی دلیل و عزتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر طرح کا امن بھی انہیں اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا، انہیں دائمی عذاب نہ دے گا اور نہ بروز قیامت میں کوئی گھبراہٹ و پریشانی کی کیفیت لاحق ہوگی۔ نمبر 7، المحامن۔ اللہ وہ ہے کہ جو اپنی تمام مخلوق کے اکیلے ہی نگرانی اور ہر ایک کی کمال درجے حفاظت کرنے والا، نیز ان کے ہر قول و عمل پر گواہ ہے اور ان کا گھیراؤ کرنے والا ہے۔ نمبر 8، العزیز۔ اللہ وہ ہے کہ ساری عزت اسی کے لائق ہے اور وہی اس کے اکیلے مستحق بھی ہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے۔ اللہ کو قوت کی عزت حاصل ہے کہ کوئی مخلوق بھی اللہ پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ محفوظ و مضبوط اور بے نیازی کی عزت حاصل ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قوت و غلبے کی عزت حاصل ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتی ہے۔ نمبر 7، الجبار۔ اللہ وہ ہے کہ جس کا ہر ارادہ و چاہت نات نافذ ہونے والی ہے۔ تمام مخلوقات اللہ ہی کے ماتحل ہے۔ اللہ کی عظمت و ذلالت کے سامنے دم بقود اور اللہ کے حکم کے آگے بالکل بے بس اور لاچار۔ اللہ تعالی ہر شکست دل کو جوڑنے والا ہے، فقیر کو غنی کرنے والا ہے، تنگ دست کو آشیش دینے والا ہے، نیز مریض کو شفا یابی اور مصیبت زیادہ کو راحت و سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 10، المتکبر۔ اللہ عظیم ہے اور اپنی تمام تر باتوں اور کاموں میں برائی سے، نقش کامی سے، بھول چوک سے، تقاوت و ایک تحت سے، اونگ و نیند سے، کمزوری و بے بسی سے کوسوں دور ہے۔ اپنی کسی بھی مخلوق پر ادنا تاری ظلم کرنے سے بہت بلند ہے۔ اپنی جھگڑالو مخلوقات پر پورا قابو رکھنے والا ہے۔ وہ بڑائی کی صفات سے متصف ہے۔ مخلوق میں سے اگر کوئی بڑائی کی صفات کو اللہ سے چھیننے کی ضرورت کرے گا تو اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اسے عذاب دے گا۔ نمبر 11، الخالق۔ اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری مخلوقات کو اکیلے ہی صرف 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ نمبر 12،
الباری، اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی مثال کے جس مخلوق کو جیسا چاہا بنانے والے اور اس کے وجود کا اظہار کرنے والا ہے۔ نمبر 13 المصور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کی مناسب حال، صورت و شکل عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 14 الغفار، یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو اللہ کے بکثرت اپنے بندوں کے گناہوں اور ان کی لغزشوں کو بخش دینے پر دلالہ کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی معافی کرنے والا، گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 15 القہار، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو کمال درجہ اپنے قابو میں رکھنے والا اور ان میں سے اپنے فرمان کا تابع کرنے والا ہے۔ تمام مخلوق کو اپنی بندگی پر لگانے والا، ایسے زبردست غلبے والا ہے کہ تمام کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی اور تمام چہرے اللہ کے تابع ہیں۔ نمبر 16 الوہاب، بہت زیادہ عطیات کے مالک، اپنے بندوں کو بلا معاوضہ عطا کرنے والا ہے اور بغیر کسی طمع و لالچ کے عطا کرنے والا، نیز بغیر سوال کے انعام و اکرام کرنے والا ہے۔ نمبر 17 الرزاق، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اللہ کے اپنی تمام مخلوقات کو بکثرت روزی فراہم کرنے والا ہونے پر دلالہ کرتا ہے۔ اللہ کے روزی فراہم کرنے کا انداز ہے درز امنگ اور بے مثال ہے کہ ان میں روزیاں عطا کرتا ہے، بلکہ مخلوق کی نافرمانیاں اور گناہوں کے باوجود میں عطا کرتا ہے۔ نمبر 18 الفتح، وہ اپنی ملکیت، رحمت، نیز اپنی روزیوں کے خزانوں کو اپنے علم و حکمت کے مطابق اپنی مخلوق میں جس پر چاہتا ہے کھولتا ہے۔ نمبر 19 العلیم، اللہ وہ ہے کہ جس کے کامل علم نے ظہیر و باطن، پوشیدہ و علانیہ، گزشتہ، موجودہ اور مستقبل کی ہر چیز کا گھیراؤ کر رکھا ہے، اور اللہ پر تمام مخلوقات میں سے کوئی ایک بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ نمبر 20 القابض، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کی روحوں کو قبض کرتا ہے اور وہی اپنی زبردست حکمت و قدرت کے مطابق آزمانے کے لیے مخلوق میں جس کسی سے چاہے اپنی رزق کو روکنے والا ہے۔ نمبر 21 الباسیط، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی عمدگی و فیاضی نیز اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں جس کی چاہ روزی میں فراخ کرتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس روزی کو پرتنگ کر کے اپنے گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ نمبر 22 الخافید، وہ کہ جو مغرور و گھمنڈی لوگوں کو عتیت و نیچ کرنے والا ہے اور سرکار کو ظاہر کرنے والا ہے۔ نمبر 23 الرفیع، لوگوں کے یہاں کمزور و عزیز سمجھے جانے والا ایماندار بندوں کو سربلندی اور بالادستی عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 24 المعز، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ نمبر 25 المجل، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ نمبر 26 السمیع، اللہ وہ ہے کہ جسے ہر آہستہ سے آہستہ تر بات کا اپنی سماعت یعنی سننے کی شفت گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور وہ ہر بلند آواز و عتیت آواز کو یکساں طور پر بخوبی سنتا ہے، اسے کوئی پکارے تو اس کی دعا قبول بھی فرماتا ہے۔ نمبر 27 البصیر، اللہ وہ ہے کہ جس کی نگاہ نے کائنات کی پوشیدہ اور ظہیر تمام موجودات کا گھیراؤ کر رکھا ہے، کتنی ہی مافی تر یا ظہیر ہو وہ مخلوق، خواہ کتنی چھوٹی یا بڑی ہو۔ نمبر 28 الحکام، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق کے درمیان نہایت عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، میں سے کسی ایک پر بھی ادنا ترین ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہی نے اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ نمبر 29 العدل، اللہ ہی کی حقیقی بادشاہ ہے کہ جو اپنے تمام باتوں اور کاموں میں عدل و انصاف کرنے والا شہنشاہ ہے۔ نمبر 30 اللطیف، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بنائی کائنات کی تمام مخلوقات کی سبھی باریکیوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ لوگوں سے چھپا ہوا کوئی بھی معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسے اپنے بندوں میں ذرا سی خیر یعنی بھلائی اور منافع یعنی فائدہ کی چیز ان تک پہنچاتے ہیں جہاں سے بندوں کو ان کے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 31 الخبیر، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ساری مخلوق سے ہر طرح سے باخبر ہے، کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ نمبر 32 الحلیم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کی نافرمانیوں پر جلدی سزا نہیں دیتا اور بندوں کے معافی مانگنے پر بھی کرتا ہے۔ نمبر 33
العظیم، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی بابرکت ذات، خوبصورت ناموں اور بلند صفات میں مختلف عظمت و لڑائی و تاریخوں کا مالک ہے۔ اسی لیے اللہ نے مخلوق پر یہ فرض کیا ہے کہ اللہ کرے کی، اور اللہ کے ہر امر یعنی وہ کام اور باتیں جن کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ نے کی، اور نہیں یعنی وہ کام اور باتیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بچوں کی پابندی کریں۔ نمبر 34، الغفور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندے کے گناہ پر پردہ ڈال کر اسے اپنی دوسری مخلوق سے چھپانے والا ہے، اور اسے رسوائی سے بچانے والے، نیز اسے جلد ہی اس کے گناہ پر سزا نہ دینے والا ہے۔ نمبر 35، الشکور، اللہ وہ ہے کہ جو اپنے پیارے بندوں کے تھوڑے اعمال کو اجر و ثواب میں بہت بڑھا دیتے ہیں اور ان کا بدلہ دگنا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی صفات شکوریت یعنی خاطردہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنی شکر گزاری پر ثابت قدم رکھنے والا اور اسے عطا کو قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 36، العلی، اللہ وہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے بلند تر ہے، اس طرح کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اپنے خوبصورت ناموں اور بلندین بار سے بھی ہر کسی میں بلند ہے۔ ہر چیز اللہ کی طاقت اور اقتدار کے ماتحت ہے، اور خود اللہ پر کسی بھی مخلوق کا کوئی اقتدار اور غلبہ نہیں ہے، خواہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی ہو، یا کوئی مقارب فریش ہو، یا کوئی بدلی ہو، یا کوئی ولی ہو۔ تو پیارے دوستو، لکھنے یا بولنے میں ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ضرور بدلیل ہماری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔